کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک، اس کی مخلوق ہیں، ان میں کسی کی شرکت نہیں، خواہ تم لوگ اپنے عیب ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس طرح کے اعلانیہ ظاہر ظہور گناہ کرو یا چھپ کر گناہ کرو، رب سب کا حساب لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی وہ رب العالمین ہے، اس نے سدھا عالم بنائے اور وہ سب کو پال رہا ہے۔ ماں سے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں مراد ہیں، اگرچہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، مگر کیونکہ آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں کہ کوئی آسمان سونے کا ہے اور کوئی چاندی کا وغیرہ وغیرہ، اور زمین کی حقیقت صرف ایک مٹی ہے، نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے، اور سات زمینیں پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ہیں، اس لیے سماوات جمع اور ارض واحد لایا گیا، یعنی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، کسی اور کی نہیں، وہ حقیقی مالک ہے۔ مگر رب نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے، وہ خود نفع اٹھانے سے پاک ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہ وہی ان کا خالق اور مالک ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز میری ہے۔ وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ماں جو فی انفسکم جو تمہارے دل میں ہے، یہاں ماں سے مراد دل کی بری چیزیں ہیں، انفسکم سے دل یا نفس امارہ مراد ہے، یعنی تم اپنے دل کے عیب یا اپنے دل کی بری صفات لوگوں پر ظاہر کرو، جیسے برے اخلاق، حسد، غرور، تکبر، ناشکری، گواہی چھپانا اور برے کاموں کا ارادہ کرنا، یعنی خواہ تم اپنے دل کی بری باتیں لوگوں پر ظاہر کرو، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یعنی خواہ تم اپنے دل کی بری باتیں ظاہر کرو یا ان کو چھپاؤ۔ خیال رہے کہ یہاں دل کی بری باتیں ظاہر کرنا یا چھپانا بندوں کے لیے ہے، ورنہ رب تعالیٰ پر تو ہر چیز ظاہر ہے، یعنی اگر تم اپنی بری عادتوں، برے ارادوں اور برے اخلاق کو لوگوں پر ظاہر کرو یا ان سے چھپاؤ، اس طرح کے خفیہ طور پر گناہ کرو، خیال رہے کہ اعلانیہ گناہ خفیہ گناہ سے بدتر ہے، کہ اعلان میں گناہ بھی ہے اور بے شرمی بھی، اور لوگوں کو قیامت میں اپنے خلاف گواہ بنانا بھی ہے، غرض یہ کہ تم جو گناہ بھی کرو گے، خواہ اعلانیہ ہو یا چھپ کر ہو، یحاسبکم تمہارے حساب لے گا، بہ اللہ اس کا اللہ، یعنی رب قیامت میں تم سے ضرور حساب لے گا۔ اور کیونکہ قیامت کے دن فرشتوں کے سارے کام رب کے حکم سے ہوں گے، اس لیے ان کا فعل رب کا فعل ہے، اس لیے اگرچہ حساب فرشتے لیں گے لیکن حقیقتاً رب ہی حساب لے گا۔ پھر اس حساب کا انجام یہ ہوگا کہ فَيَغْفِرُ پھر بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، یعنی رب تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ عیبوں کا حساب لے گا، پھر جس مجرم کو چاہے گا اپنے فضل سے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا اپنے عدل سے عذاب دے گا، کیونکہ عذاب پر مغفرت اور غضب پر رحمت غالب ہے، اس لیے مغفرت کا ذکر پہلے کیا گیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی پر کلی ہر شعین چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی رب تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کسی کو اس پر قدرت نہیں، لہٰذا بخشنے اور عذاب دینے میں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک، اس کی مخلوق ہیں، ان میں کسی کی شرکت نہیں، خواہ تم لوگ اپنے عیب ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس طرح کے اعلانیہ ظاہر ظہور گناہ کرو یا چھپ کر گناہ کرو، رب سب کا حساب لے گا۔ پھر حساب کے بعد مہربانی کر کے گناہ دکھا کر، اقرار کرا کر معاف فرما دے یا اس پر پکڑ فرما دے اور عذاب دے، مگر رب حساب ضرور لے گا، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، چاہے تم اظہار کرو یا نہ کرو، وہ سب جانتا ہے، اس کا جاننا تمہارے اظہار پر موقوف نہیں۔ پھر وہ حساب لے کر جس مجرم کو چاہے گا محض اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا محض اپنے عدل و انصاف سے عذاب دے گا، کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، مختار ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور رب تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔